اب جو وکلا کی طرف سے سوال ہے وہ حکومت کی نیت کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے, چیزوں کے ٹائم لائن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس حوالے سے کیا مقاصد سمجھتے ہیں حکومت کے؟ اب ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ جاری ہو چکی ہے, جسٹس ڈوگر اب سینیورٹی میں سب سے اوپر ہے. دیکھیے 26 میں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی صرف اس لیے وجہ سے گئی تھی کہ عدلیہ کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے اور عدلیہ کو جو ہے کورٹ پارکنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح سے کر دیا جائے. اور دیکھیے نا عدالت کے ججز کو اس طرح سے پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہے جیسے پٹواریوں کی جاتی ہے, ریونیو سٹافرز بنا کے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ حکومت کی نیت میں کھوٹ ہے اور ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. ان 6 ججز کو سبق سکھانا مقصد ہے جنہوں نے یہ لیٹر لکھی. محسن کیانی صاحب جو ہیں وہ سینئر پیونر جج تھے, ان کے اوپر ایک جج کو لا کے بٹھانا وہ بھی 15ویں نمبر سے ہائی کورٹ لاہور میں جہاں پہ پہلے ہی ججز کی کمی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصلہ آباد اور سرگودا ڈویژن میں وکلا کی اور باروں کی ایک بہت بڑا ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ بھی بینچز دیے جائیں. تو اگر جج ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو وہاں پہ بینچ بھی دیے جا سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے ان 6 ججز کا راستہ روکنے کے لیے جنہوں نے یہ خط لکھا اور ایکسپوز کیا, اور اس کے بعد پھر خط لکھا اور انہوں نے ایک آزاد منش فیصلے دیے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے کیسز کو ان ججز کے سامنے لگایا جا رہا ہے جو انٹرم ہے یا جن کو آج انہوں نے پاکٹ ججز کہا ہے, یعنی یہ ججز جو ہیں جن کے سامنے یہ لگایا جائے گا اور من مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. یہ ساری جو کورٹ پیکنگ کا ایک پورا پلان ہے یہ ڈیلیبریٹ ہے, یہ مالافیڈی ہے, اور اس کے پیچھے جو مقصد ہیں جو مضمرات ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں. پاکستان میں پہلے ہی نظام عدل کو تہس نہس کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ عدالتوں کے اندر بھی ایک تعصب کی فضا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے بعض ججز جو فیوریٹ ججز ہیں جن کو جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت نے جو ایگزیکٹو ہے انتظامیہ کو ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہے, انہوں نے اپنے پسند کے ججز لگائے ہیں. چلیں میں بیرسٹر صاحب کی طرف اب کیونکہ ایک پورا مقدمہ ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ریاست صاحب جو ہے بطور وکیل جو بات وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو کیوں بیرسٹر صاحب حکومت کی نیت پہ اور ہر اقدام پہ شک نہ ہو؟ آپ لوگ پیشگی بہت سے اقدامات کرنا چاہتے تھے جیسا کہ 26ویں ترمیم میں یہ جو آپ آرٹیکل 200 کے اندر کلوز 1A میں آپ کہہ رہے تھے کہ جج کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی جو تاریخ ہے یعنی اس وقت سے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کے اوپر اس کو سینیورٹی اس کی دیکھی جائے. تو بنیادی طور پہ یہ JUI کی وجہ سے یہ اس میں ترمیم میں شامل نہیں ہو سکا, انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا, کچھ نکات جو نکالے گئے تھے اس میں بھی شامل تھا. تو جب آپ پورا پلان بنائے بیٹھے ہوں اور اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہو تو کیوں اپوزیشن یا وکلا یا انڈیپینڈنٹ وائسز اس کے اوپر سوال نہ اٹھائیں؟ نہیں دیکھیں, مارکیٹ میں 3-4 مختلف قسم کے جو مسودے تھے وہ گردش کر رہے تھے. یہ تو JUI کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے نکلوایا ہے. دیکھیں وہ اب بے شک لیں, اب کیا چیز نکلی کیا نہیں نکلی, اتنا ٹائم نکلا گیا. نہیں پارلیمنٹ کی بلیک مارکیٹ نہیں, جنرل مارکیٹ جو ماحول سرگرم تھا, جو چیزیں چل رہی تھیں اس میں یہی تھا نا کہ ہمیں بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا والا, ہمیں تو اپنا پتا تھا کہ the one that we had, لیکن اس سے ملتے جلتے کئی جو ہیں جعل ساز قسم کے مسودے جو ہیں وہ مارکیٹ میں. Yes, we had one. میں the original one جو پاس ہوا جس پہ اچھا اس بحث میں نہیں پڑھتے. البتہ خیر کے حوالے سے بھی مولانا صاحب نے کچھ ایسا ہی کہا ہے آج, وہ میں خیر یہ ضرور میں کہوں گا کہ کوئی ہم نے پہلے سے انویزج نہیں کیا ہوا تھا کہ یہ صورتحال اس وقت پہ ایسی ہو جائے گی. یہ سارے سوال بنتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اٹس ہز پروگیٹو. مطلب میں یہاں پہ حکومت پہ آپ اس طرح انگلی اٹھا رہی ہیں کہ شاید یہ حکومت نے, آپ دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں صدر مملکت کے آفس میں سوال نامہ بھجوا دیں, ہم بھی میں بالکل یہ کہوں گا آپ کو کیونکہ صدر کا اختیار ہے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ان کا اختیار ہے, انہوں نے اپنا اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے. اب صدر کی بھی وزڈم چیلنج ہو رہی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی وزڈم کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ان چیف جسٹسز کی وزڈم کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے جو متعلقہ ہائی کورٹ سے ہیں جو صوبوں کی, اور ان ججز کی وزڈم کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے جنہوں نے خود کنسنٹ دیا ہے یہاں پہ آنے کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے کم از کم جس کی وجہ سے ٹرانسفر. دیکھیں میں اس کو بتا دیتا ہوں, میں بتا دیں کہ ان کے علاوہ بھی کسی سے آپ نے پوچھا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس نے انکار کیا ہو یا کنسنٹ دیا ہو, آپ نے صرف ہی نہیں صحیح کیوں پوچھا. اور کن کن کو ریچ آؤٹ کیا گیا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ کیونکہ زبان زد عام بات چل رہی تھی
وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز, کیونکہ وہ سٹنگ ججز ہیں, میں نام نہیں لوں گا. نہیں تو کون سا گناہ ہے, بڑی فخر کی بات ہوگی. نہیں, میں ان کو بھی پتہ ہے جو ججز جن کے نام چل رہے تھے, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ جن ججز کے نام چل رہے تھے انہوں نے ریفیوز کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے. تو 26 آسامیاں ویسے ہی لاہور ہائی کورٹ میں جن کو عقیل بھائی کو بتانے ان سے پہلے کنسیڈر کیا گیا تھا. دو تین ججز تھے, میں نام نہیں شیئر کروں گا, I'm not at liberty to share any names. جن سے پہلے صدر صاحب نے جب مانگے کہ بھئی مجھے ججز آپ بتائیں جن سے پوچھیں جو انٹرسٹڈ ہوں گے آنے کے لیے, تو وہاں کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں تو انہوں نے بالکل جو ان کے اپنے متعلقہ جج صاحبان سے پوچھا, اور ایم شور پوچھا ہوگا کہ بھئی کون کنسنٹ دے گا, بیکاز اٹس آل ڈیپینڈنٹ آن کنسنٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی جج کی مرضی کے بغیر اس کو لے کے آ جائے. آپ تو یہ بھی کرنا چاہتے ہیں. چھوٹا سا سوال, وہاں پہ 35 ججز کی ضرورت ہے لاہور ہائی کورٹ میں, وہ 6 تاریخ کو ہو رہی ہے, 6 تاریخ کو 50 لوگوں کے نام آئے ہیں. اور وہاں سے آپ نے ایک جج لے آئے, یہاں پہ تو 13 کی تعداد تھی نا, تو 12 آلریڈی آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا, تو اس میں تو اتنی تعداد کمی نہیں تھی. آپ اس ہائی کورٹ کے لیے اتنے کیوں تشویشناک صورتحال؟ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بینچز بھی بننے ہیں, یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بینچز بھی بننے ہیں. اس کے اندر 20 لوگوں کی لسٹ گئی تھی, ان میں سے آپ جج تعینات کر دیں. آپ نے 2 کیوں کیے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں, 18 لوگوں کو آپ نے ریفر کر دیا. یہ بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے. 2 کو اس لیے کیا کہ 2 ایک, میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, نہیں ناٹ ایٹ آل, جو 3 سیٹیں خالی تھیں, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنی اسٹیلر چوائسز تھیں جے سی پی کے پاس, لیکن ایشو یہ تھا دے ور ویری ینگ. سو میچور ججز کو لانا جو ہے وہ زیادہ مقصود سمجھا گیا فی الوقت فار دا ٹائم بینگ, کہ بھئی آپ میچور ججز کو لے کے آئیں تاکہ جو ینگر لاٹ ہے جن کی عمر 40 ہے, 41 ہے, 42 ہے یا 43 ہے, بالکل کانسٹیٹیوشن میں ایج لکھی ہے. کوئی ایک مثال مجھے دکھا دیں. اس کے اندر 40 سال ہے, لیکن جنرلی جو بات کی جا رہی ہے افسر صاحبہ, آپ مجھے مثالیں اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی پشاور کا ہوا, سندھ کا ہوا, کوئی مجھے بتا دیں کوئی 45 سے کم ہوا ہے. جنرل ایک انہوں نے اپنا, لیکن ہمیں تو ہمارے ملک میں آدھی زیادہ آبادی نوجوانوں کی, لکھا ہوا ہے اس کو میری خواہش یا اس کی میچورٹی یا یہ کرائٹیریا, اس کو یہ نہیں لکھا سکتا. یہاں پر کرائٹیریا بدل گیا. ریاست صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے آج تو ہڑتال کی کال دی گئی, لیکن اس ملک میں پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کیا کچھ نہیں ہو گیا. 26ویں ترمیم انہوں نے پاس کر لی, جس انداز میں بھی کی, بلکہ جے یو آئی کو بھی قائل کر لیا اس کے اوپر. اس سے پہلے 6 جج صاحبان نے جس نوعیت کا خط لکھا کام میں مداخلت کے حوالے سے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. دونوں باری یہ ایک تصور ملا کہ جیسے وکلا کی کوئی بہت بڑی تحریک پورے ملک کے اندر متحرک ہو جائے گی, لیکن حکومت بآسانی یہ کام بھی کر گئی اور معاملات بھی اپنے چلا رہی ہے. تو اب جو ہڑتال آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کیا لاہ عمل مختلف ہوگا؟ ہم نے ابھی تو یہ کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن واپس لیں, جو 3 ججز والا آیا. دوسرا ہم نے کہا ہے کہ جو 10 فیب کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس کو ڈیفر کریں, چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اپنی تعداد بیلنس کر کے جو ہمارا مطالبہ ہے فل کورٹ والا وہ کر کے کہیں گے یہ لو جی آپ کا فیصلہ, آپ چاہتے تھے فل کورٹ اور ہمیں کہیں گے کہ یہ دیکھ لو فیصلہ تو آپ کا یہ آ گیا ہے. ہم وہ کہتے ہیں کہ جو سیٹنگ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ اس وقت ہے وہ فل کورٹ سنے. ایک ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے, ایک ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ 10 تاریخ کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آل پاکستان لائرز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کے لیے آئیں گے. ہم نے یہ کیا ہے, اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ 2-3 دن کے اندر یا 4 دن کے اندر ہم دوبارہ سے تینوں باڈیز, بار کونسل, بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, بیٹھ کے اگلا لائے عمل ہم دیں گے. یہ آج ہمارے کنونشن کا یہ مقصد تھا. ہم نے پروٹیسٹ کیا, آج ہم نے بائیکاٹ کیا, آج ہم نے ہڑتال کی, اور کمپلیٹ 100% سٹرائک جو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے. اور تمام وکلا اگر ہم کہیں کہ تو وہ اس سارے معاملے کے اوپر ایک پیج پہ ہیں یا کچھ ہلکی پھلکی ڈویژن ہے؟ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے, یا جو وہاں پہ اسٹینڈنگ کونسل ہیں یا لا آفیسر ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. آف دی ریکارڈ تو سچی بات ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ یار تسی ٹھیک کر رہے ہو, لیکن آن دی ریکارڈ مبارک بھی دی, پھول بھی پیش کیے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا. وہ جنہوں نے پھول دیے وہ ہماری بار کے ایک محترم وکیل صاحب تھے, اور ایک اسپیشل پراسیکیوٹر تھے, اور تیسرا ایک وکیل صاحب تھے, وہ اسٹینڈنگ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے. یہ 3 لوگ تھے, وہ میں نے تصویر خود دیکھی.